بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں عطر کے خصائص کے بارے میں آج لعاب دہن مبارک کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کے کنویں میں دہن مبارک کا لعاب ڈالا، جب سے اس کنویں سے زیادہ شیریں پانی کسی جگہ کا نہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں میں درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا، وہ اسی وقت شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں تکلیف ہی نہ تھی۔ امام بہقی اور ابو نعیم نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈول میں پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی پیا، پھر کنویں میں کولی فرما دی، جس سے کنویں میں مشک جیسی خوشبو آنے لگی۔ امام بہقی نے محمد بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان کے والد روایت کرتے ہیں کہ جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی کو جب انہوں نے چھوڑا تو محمد بن ثابت ان کے وطن میں تھے۔ جب محمد بن ثابت کی ولادت ہوئی تو جمیلہ نے قسم کھائی کہ وہ بچے کو دودھ نہ پلائے گی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود کو منگوا کر لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا اور روزانہ لانے کی ہدایت کی اور فرمایا کہ یہ اس کا رزق ہے۔ ابن عساکر نے ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہیں پیاس لگی اور تشنگی بڑھ گئی۔ پانی اس وقت موجود نہ تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے دی۔ انہوں نے اس کو چوسا حتیٰ کہ وہ سیراب ہو گئے اور تشنگی رفع ہو گئی۔ وما توفیقی الا باللہ۔